وجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان کرام قدر، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانے درود و سلام اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل ہے۔ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہمارے پر خصوصی احسان ہے، اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی وسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ المبارک کی ادائیگی کے لیے اپنی بارگاہ میں پسند فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ادا کو پسند فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری تکبر کے خلاف کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ گزشتہ جمعہ سے میں نے جو گفتگو شروع کی تھی، اسی کی مناسبت سے الحمدللہ ہماری گفتگو جاری ہے۔ سورۃ الزمر کی آیات کی مناسبت سے میں نے کچھ عید والے دن بیان کیا اور کچھ میں نے گزشتہ جمعہ پر بیان کیا، اور آج میں نے سورۃ الجاثیہ پارہ نمبر 25 ہے، اس کی آیت نمبر 23 کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں بڑا خصوصی پیغام دیا ہے اپنے بندوں کو، اور حقیقت جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں ایسی سی آیات سامنے آتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جس طرح ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر آیت میں پیغام دیا ہے، اور پہلے انبیاء علیہ السلام ان کی جو زندگی بیان کی ہے، سیرت بیان کی ہے، جو خطاب و تبلیغ بیان کی ہے، پھر ان قوموں کی جواب کی کارروائی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے نبیوں کی جو میں نے زندگی بیان کی ہے، یہ کوئی کہانیاں کس سے نہیں ہیں، یہ کہانیاں کس سے نہیں ہے۔ میں نے پہلے نبیوں کی جو میں نے گفتگو کی ہے، اس گفتگو میں یا ان کی سیرت میں یا ان کے کردار میں، ان کی زندگی میں نے تیری امت کے لیے نصیحت کی ہے۔ کیا نصیحت کی؟ کسی نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیں، ہر نبی کی زندگی پیغام ہے امت محمدیہ کے لیے، آقا علیہ السلام کی امت کے لیے، مگر نہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر پہلے نبیوں کا ذکر کیا ہے نا، تو وہ بھی آقا علیہ السلام کی امت کے لیے ایک تبلیغ کا، اصلاح کا، تربیت کا سلسلہ رکھتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑا خصوصی پیغام دیا ہے۔ اگر آپ اس کے ترجمہ پر غور کریں، بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا تھوڑی سی بھی بیان کر دیا، اور آقا علیہ السلام کی امت کے لیے اس سے بڑا پیغام ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید علیہ کتاب کی سورۃ جاثیہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ
پوچھ رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم افرائیت، اب یہ تعجب کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پوچھ رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو، جس شخص کو من اتخذ، کہ جس نے پکڑ لیا ہے یا بنا لیا ہے کیا الہہ، اس کو معبود، اس کو خدا بنا لیا ہے. کس کو؟ آگے لفظ آ رہا ہے ہوا. ہوا کہتے ہیں نفسانی خواہشات، اور ہو کی ضمیر اشارہ کر رہی ہے بندے کی نفسانی اپنی خواہشات. اس نے، کس نے؟ جس کو آپ نے دیکھا نہیں، جس نے پکڑ لیا ہے. کس کو؟ اپنی نفسانی خواہشات کو کیا پکڑا ہے؟ معبود. اسے اپنا معبود بنا دیا. نفسانی خواہش جو کہہ رہی ہے، جو حکم کر رہی، وہ مان جا رہا، وہ تسلیم کرتا جا رہا، اور اسی میں لگا ہوا، اسی میں وہ لگا ہوا، اسی میں وہ لگا. اللہ تعالیٰ نے اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اس آیت کریمہ میں پورے قرآن مجید کا میرے خیال میں نچوڑ پیش کر دیا. اور اگر بین اقوامی سطح پر دیکھیں، بین اقوامی سطح پر دیکھیں اگر، تو میرے خیال میں کہ جو اس وقت ہمارے حالات چل رہے ہیں نا، اس کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ افرائیت، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو کہ جس نے معبود بنا رکھا ہے. کس کو؟ اپنی نفسانی خواہشات. جنہیں جو نفسانی خواہش کہہ رہی ہے نا، اس نے وہی کرنا ہے. آپ نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اگر پیسہ نہیں ہوگا تو کہاں سے آئے گا؟ اگر روپیہ نہیں ہو تو کہاں سے آئے گا؟ پھر وہ کبھی نہیں دیکھے گا، کیونکہ جب اس نے نفسانی خواہش کو معبود بنا لیا ہے تو پھر اس کی پوجا کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے پھر اس کو رقم کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے. پھر وہ کبھی نہیں احساس کرے گا، نہیں دیکھے گا کہ یہ مال کدھر سے آ رہا. اور آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر جب شیطان کے چیلے دوڑ کر آئے، بھاگ کر آئے شیطان کے پاس، اور آ کر کہتے ہیں اپنے سردار کو، شیطان کو، ایک ایسا نبی پیدا ہو چکا ہے کہ جس کی امت بڑی وسیع ہے، بہت وسیع ہے. آپ نے علماء سنا ہوگا کہ قیامت کے دن ٹوٹل جو صفحے بنے گی وہ 120 ہوں گی. 120 صفحے کتنی ہے نا؟ 120 صفحے، جس میں سے 80 صفحے صرف آقا علیہ السلام کی امت کی ہوئی، اور باقی سارے نبیوں کی امتیں ملا دی جائے تو فقط 40 صفحے. سب کو چھوٹی نہیں ہوگی نا، سب کی تو بڑی لمبی ہوگی نا، وہ طویل ہوگی. اس کے کنارے کے نہیں پتہ کنارہ کہاں ہوگا. آپ کو پتہ ہے ساری دنیا میں چکر مدار ہوگا نا قیامت کے دن. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں پہ چکر مدار ہوگا نا. میں بات کر رہا تھا، بڑی قابل توجہ بات ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. شیطان نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ناکام کرنے کے لیے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے، بھٹکانے کے لیے میرے پاس ایک چھوٹا سا گر ہے جو میں نے استعمال کرنا ہے. یہ سب ان کو بھٹکا دینا میں نے. شیطان کے چیلے کہنے کہ وہ گر کیا آپ کے پاس؟ وہ کون سا طریقہ ہے؟ کہنے کہ میں نے سے 2 کام کروانے ہیں. کتنے؟ آپ نے ایت ابتدائی لفظ سن لیا نا، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ. یہ اپنے الفاظ سن لیے، اور ادھر میں وہ چیز ساتھ کوٹ کر رہا ہوں. پھر آپ نے بین اقوامی سطح پہ اس کو نظر دوڑانا کی. پھر میں نے بھی اور آپ نے بھی اپنے گریبان میں ڈھانپ کر. تو کوئی تقریری حضرت صاحب یہ تو ہوتی رہتی، ہوتی آ رہی ہے، ہوتی رہیں گی. ہر آدمی دن اپنے انداز میں بیان کرتا رہے گا. اسی عیب پر
میں کچھ بیان کروں گا چیز وہی ہوگی. یہ سب کچھ بیان کریں گے, حضرت سب کچھ بیان کریں گے, آپ سب کچھ بیان کریں گے, دوسرا آدمی کچھ بیان کرے گا. یہی اس میں سے جس طرح اس کے وہ یہ ملتے جائیں گے, تشریح ملتی جائے وہ کرتا جائے. پھر بیان کرنے کا انداز ہر کا الگ الگ ہوگا. کوئی اچھے انداز میں سمجھا لے گا, کوئی اچھے انداز میں نہیں سمجھا سکے گا, کوئی اس طرح سمجھائے گا کہ بات دل میں اتر رہی ہوگی, یہ اس طرح سمجھائے گا کہ بات کی سمجھ نہیں لگے گی. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا. اس نے کہا کہ آپ نے پریشانی ہونا, میں دو کام ان سے کروا رہی ہیں, یہ بھٹک جائیں گے, راہ راست سے ہٹ جائیں. اللہ ناکام ہو گئے. چلے کہنے کہ وہ کیا, کہنے کہ دو کام کروانے ان سے. کہنے کہ وہ کیا, کہنے کہ نہ آنے پہ نظر رکھنے دوں گا نہ جانے پہ نظر رکھنے دوں گا. اتنا کہا میں نے ان کو وہاں نظر ان کی جانے دینی دی کہ کہاں سے آ رہا. تو جب نہ آنے پہ نظر ہو کہ کہاں سے آ رہا ہے, رشوت کا آ رہا ہے, بے ایمانی کا آ رہا ہے, فراڈ کا آ رہا ہے, لوٹ مار کا آ رہا ہے, حرام کا آ رہا ہے, جب اس کی نظر ہی نہیں جا رہی, اسے احساس ہی نہیں ہے, اس کے دل میں فکر نہیں ہے, خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے, اس کے دل میں تیاری نہیں ہے, اس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے, آخرت کا فکر نہیں ہے, موت اور قبر کا ڈر نہیں ہے, تو وہ کیسے نظر رکھے گا اس پر؟ اس کی کبھی بھی نظر ادھر نہیں جائے. اور پھر آگے اس نے کیا کہا, اس نے کہا جانے پہ بھی نظر نہیں ہو. جہاں استعمال کرنا ہے, جہاں حق ہے مال کا, کیا جہاں مال کا حق ہے وہاں خرچ نہیں کرنے دوں گا, فضول خرچی کرواؤں گا. اور دیکھ لیں آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے. جو ہائی لیول امیر لوگ ہیں ان میں سے کوئی شادر نادر ہے جو دھیرے دھیرے خرچ کر رہا, باقی کو تو اپنی لگی ہوئی ہے, وہ تو اپنے کام میں لگے ہوئے, وہ تو روزانہ سوچتے ہیں کہ اب یہاں سے نکلے پیسہ خرچ کہاں کرے. ان کو تو جگہ نہیں کرنے کی پیسہ خرچ کر کے دین کی طرف کر دے ہی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اگر پورے پاکستان کے امیر لوگ اگر دین کی طرف آ جائیں, میں کہتے ہیں ہر گلی میں مدرسہ بن جائے, اور ہائی لیول کا بن جائے, ہائی لیول کا, اور گلی گلی میں مسجدیں بن جائیں. لیکن پاکستان کے لوگ نہیں, عرب امارات کے لوگ نہیں ہیں, ایشیا کے سارے لوگ اور عرب امارات کے سارے لوگ, انہوں نے اپنی ساری رقمیں غیروں کے بینکوں میں جمع کروا دی, اور ان کے کام نہیں رقم آنی, یہ مر جائیں گے قبروں میں چلے جائیں گے, ان کی اولادوں کے کام ہی رقم نہیں آئے گی. دولت اپنے ملکوں سے لوٹ کر باہر لے گئے, نہیں کام آئے گی محترم. وہ غیر سے بنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں, اور وہ مسلمانوں کو انہی رقم پر سود دے کر جناب وہ اگلے لوٹ مار کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. اور اپنے بینکوں میں رقم رکھنے کے لیے ڈر لگتا, خوف آتا, حساب ہوگا, پوچھا جائے گا کیا ہوگا. تو اللہ کے بندو, جب وہ رقم تمہارے کام میں نہیں آنی ہے, میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے چند لوگ, بلکہ ایک ایسی پارٹی پڑی پاکستان میں, ان کے لیے پاکستان کا قرضہ اتارنا معمولی کام ہے محترم, معمولی کام ہے. لیکن محترم یاد رکھنا, جب شیطان نے کہہ دیا ہے کہ میں نے دو کام کروانے ہیں, نہ ان کی آنے پہ نظر ہوگی اور نہ جانے پہ نظر ہوگی. اور ادھر قرآن مجید کیا فرما رہا ہے, خدا کی قسم میرے پاس الفاظ نہیں ہے, میرے پاس علم نہیں ہے کہ میں اس کو کتنا کھول دوں. میں کہتا ہوں پہلے لفظوں کے اندر بنا میں ابتدا میں پہلے جز میں کمال کر دیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, کیا دیکھا نہیں اس شخص کو, کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو کہ جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا, اپنا معبود بنا لیا ہے, جو نفس کہہ رہا ہے وہ کرنا. اب نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا کرے گا, یہ تو آپ کو سب کو پتا ہے, کیا کرے گا. جب اس کے پاس رقم ہی نہیں ہے, دولت نہیں ہے, تو کیا کرے گا. اب اگلی بات سنیں, حدیث پاک میں آتا ہے, یہ بڑی خاص آیت, بڑی طویل حدیث ہے, لیکن بس ابتدائی ایک جملہ دینا ہے آپ کو رسول برکت کے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے راوی ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے فقط خطرہ دو چیزوں کا ہے. اپنی امت سے خطرہ کتنی چیزوں کا ہے, دو چیزوں کا خوف ہے, خطرہ ہے. نمبر ایک نفسانی خواہشات کی پوجا, نمبر دو لمبی امیدیں, بڑی خطرہ. اور لمبی امیدوں میں لگے ادھر نفسانی خواہشات پوری ہو رہی ہے, جو نفس کہہ رہا ہے وہ کرتا جا رہا. نمبر دو ادھر لمبی امیدیں رکھی ہوئی ہیں,
اور آگے جا کر بھی آقا علیہ السلام نے پھر اس کے بارے میں پوری تشریح کی، واضح کر دی کہ دونوں کو نقصان کیا ہے۔ یار اگر زبان محمود کے الفاظوں پہ ہمیں یقین نہیں ہے، اگر عمل نہیں کرنا ہے تو کرنا کس کی بات ہے؟ اللہ کا تو فرمان ہے کہ تیری کامیابی کا راز، تیری کامرانی کا راز، تیرے عروج کا، تیری عزت کا، تیرے وقار کا، تیرے دبدبا کا، تیرے خوف کا، تیری فتح کا، تیرے غلبے کا بہترین ذریعہ ایک ہی ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، بس یہ ہے تیری کامیابی کا راز۔ لیکن کرے کون؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کا نقصان پتہ کیا ہے؟ جو نفسانی خواہش کے پیچھے لگا ہے وہ کبھی زندگی میں حق بیان نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی سچ نہیں بولے گا۔ اگر وہ حق بیان کرتا ہے، سچ بولتا ہے، تو نفسانی خواہش کی کس طرح وہ پورا کرے؟ نمبر 2، لمبی امیدوں کی جو پیچھے لگا ہوا ہے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا یوں سمجھو کہ وہ آخرت کو بھول گیا ہے، اس کے دل سے آخرت کا فکر نکل گیا ہے، آخرت کی تیاری کا فکر نکل گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دامن سے نکل گیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کا فکر جب دل سے نکل جائے گا تو پھر وہ نفسانی خواہش کی پوجا ہی کرے گا۔ تو رب نے قرآن مجید میں صاف فرما دیا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو نہیں دیکھا۔ اب جب میں بات کرنے لگا بڑی قابل توجہ ہے، میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پڑھ رہا تھا، حافظہ مسئلہ علم میں بہتر جانتی ہے، آپ نے نام سنا ہوگا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ایک بہت بڑے کیا ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ ایک وقت میں 40,000 شاگرد درس حدیث سنتا، ایک وقت میں کتنے؟ 40,000۔ ان لوگوں نے ان آیتوں کو پڑھا ہوا تھا، میری بات ہے غور کرنا، ان لوگوں نے ان آیات کو پڑھا تھا، ہم نے بھی پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے، لیکن انہوں نے پڑھا، وہ سمجھ گئے تھے کہ ہم نے آیت کریمہ میں ہمارے لیے کیا فرما دیا۔ وہ اس قرآن مجید کی آیات کے جو عرب اور لب لغات اس تک پہنچ گئے تھے، وہ نتیجہ تک پہنچ گئے تھے، ان کو یہ پتا تھا کہ فلا یدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ رب نے ہم سے ہی فرمایا ہے، ہم سے مخاطب فرمایا فلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، اس لیے تم قرآن کے قریب نہیں آ رہے، جملے میں غور کریں، اس لیے تم قرآن کے قریب نہیں آ رہے، اس لیے تم قرآن نہیں پڑھ رہے، اس لیے تم قرآن سمجھ نہیں رہے، اس لیے غور و فکر نہیں کر رہے ہو کہ تمہارے دلوں پر تالے لگے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو بھی کہنا پڑا، کیوں کہنا پڑا؟ اس لیے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ اگر ہم قرآن سے دور نہ ہوتے، اب دیکھیں میں اپنے گھر کو دیکھتا ہوں، آپ اپنے گھر کو دیکھیں، ہمارے گھر میں کتنا قرآن کھلتا ہے، ہمارے گھر میں کتنے قرآن پڑھنے والے ہیں جی؟ صبح ہمارے گھر میں کون کون سورۃ یاسین پڑھ رہے ہیں؟ رات کو سونے سے پہلے کون سورۃ ملک پڑھ رہا ہے جی؟ کون ہمارے گھر میں ہر وقت وضو میں رہتا ہے جی؟ ہمارے گھر میں کتنے فرض رب کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں جی؟ اور ہمارے گھر میں روزی آ رہی کہاں سے آ رہی؟ اگر کوئی رزق نکل رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ مجھے اپنے گھر کا پتا ہے، آپ اپنے گھر کا پتا ہے۔ کتنے ایک وقت میں 40,000، کتنے 40,000 ایک وقت میں آپ سے درس حدیث کا درس لیتے، 40,000 تھوڑے تھے؟ تو آپ کے یہاں پر کتنے کتنے بڑے بڑے امام پڑھ پڑھ کے چلے گئے، اس سے بڑا کچھ صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ جوانی کے عالم میں تھے، توجہ جملہ ہے، میں ان کی دو باتیں کر رہی یہاں اس آیت کریمہ کی مناسبت سے، ویسے اوپر بھی جا سکتا تھا لیکن اچانک مجھے کی بات یاد آ گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑے امام ہیں، جوانی کا عالم کا ابھی علم حاصل نہیں کیا تھا، ابھی علم، لیکن جوانی کا عالم تھا، جوانی کا عالم تھا۔ تو جوانی کے عالم میں کسی اور سے تعلقات ہو گئے، جب تعلقات ہوئے تو ان کو آپ نے یہ حکم کیا یا ان کو کہا کہ کسی طرح تمہاری ملاقات ہو گئی، اس نے کہا فلاں جگہ بیٹھ گئے، بازار میں بیٹھے، ساری رات بیت گئی، ملاقات نہ ہوئی۔
میرے جملے میں غور کرنا، میں کچھ کہنے لگا ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ ابھی امام نہیں بنے، عالم نہیں بنے، اہل علم نہیں بنے. جوانی کے عالم میں کسی عورت سے غیر تعلقات ہوئے. وقت مقرر ہو گیا کہ فلاں جگہ پہ آپ بیٹھ جائیں، میں ان سے ملاقات کر لی. بازار تھا، چوک تھا، وہ جگہ تھی، وہاں بیٹھ گئے. ساری رات بھی تھی، ساری رات گزر گئی، ملاقات نہ ہوئی. اچانک فجر کی اذان شروع ہو گئی. کیا؟ فجر کی اذان شروع ہو گئی. جب فجر کی اذان شروع ہوئی بس پھر وہ دل پر ایک تیر لگنا تھا، وہ تیر لگ گیا. میں کہتا ہوں جس کو تیر لگ جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو چن لے وہ جب چننے پہ آتا ہے نا، جب وہ پسند کرنے پہ آتا ہے نا، پھر خدا کی عزت کے قسم پھر وہ بھی کمال کر دیتا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے. تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ تم اس وقت دربار عالی سنیہ باقی جامعہ مسجد میں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کرنے کے لیے آئے ہو، خود نہیں آئے ہو. آپ دل میں رب کا جتنا شکر ادا کرو اتنا ہی کم ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کی نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، پھر اگلا جمعہ پڑھے اس کی رضا کے لیے. ایک جمعہ سے جمعہ کے درمیان اگر کوئی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی ہے، دونوں جمعوں کی برکت سے رب ساری خطائیں معاف فرما دیتا ہے. تو ادھر ادھر وہی سن لو. اگر ایک جمعہ نہیں پڑھتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا جمعہ نہیں پڑھتا ہے پھر دوسرا نقطہ لگتا ہے. اگر وہ جمعے نہیں پڑھ رہا تو پھر آپ کو بے شمار لوگ جو عید بھی نہیں پڑھتے، اللہ معاف کرے، مسلمان ہو کر دائیا قسم کے ذہن ہے، انہیں کہ عقیدے دائیا قسم کے ہیں کہ اتنے ہائی لیول پہ پہنچ، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اتنے وہ امیر ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس قسم کے ذہن ہے. بات یہ نہیں ہے. بات ایک مسلمان کے گھر میں وہ پیدا ہو گیا، بس یہ بات مسلمان کے گھر میں وہ پیدا ہو، انہیں کیا پتا؟ وہ تو دولت میں پیدا ہوا ہے، دولت میں جناب وہ پل رہا ہے، دولت میں وہ چل رہا ہے. اسے کیا پتا کہ مسجد کیا ہے، روزہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، مدرسہ کیا ہے، غریب کون ہے، بیوہ کون ہے، یتیم کون ہے، احساس کیا ہے، خیرخواہی کیا ہے، خدمت کیا ہے، غم کیا ہے، مصیبت کیا ہے، پریشانی کیا ہے، ہمدردی کیا ہے. اسے کیا پتا ہے محترم؟ اور جس کو پتا چل گیا کہ ہمدردی کیا ہے، خیرخواہی کیا ہے، محبت کیا ہے، پیار کیا ہے، تعاون کیا ہے، اس میں صلہ کیا ہے، جزا کیا ہے، بدلہ کیا ہے، اس میں رب دیتا کیا ہے، خدا کی عزت کی قسم، پھر وہ دن کو بھی احساس میں لگا ہوا ہے، رات کو بھی احساس میں لگا ہوا ہے. وہ دن کو بھی رات کو بھی اس کے اندر احساس پیدا ہو گیا، اس کے دل میں احساس ہے، وہ احساس میں لگا ہوا ڈٹا ہوا ہے، لگا ہوا ہے. اور اگر خدا کی عزت کی قسم آج امت مسلمہ خصوصاً اسلامی ملکوں کے سربراہوں میں اگر ہمدردی احساس پیدا ہو جاتا تو فلسطین کا حال یہ ہوتا، برما کا حال یہ ہوتا، اور کشمیر کا حال یہ ہوتا. نہیں محترم، ہم نہ ایمان کے معیار پر ہیں نہ اچھے اعمال کے معیار پر ہیں. اگر آپ قرآن میں مطالعہ کر کے دیکھیں، سورۃ مریم کی آیت نمبر کو اٹھا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان الذین آمنوا الصالحات، بے شک جو ایمان اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں. اگلا جملہ سننے والا ہے، سیجعل لهم الرحمن ودا. وہ میں آپ کو صحیح سمجھا نہیں سکوں گا لیکن جملے میں غور کرنا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان اور اچھے اعمال، میرے بات پہ غور کریں. ایمان اور بولیے نا، ایمان اور اچھے اعمال میں جب تم پختہ ہو جاؤ گے، مضبوط ہو جاؤ گے. کیا مطلب؟ جب تمہارا ایمان بھی پایا تکمیل کو پہنچ جائے تو ہمارے اچھے اعمال بھی پایا تکمیل کو پہنچ جائے. کیا مطلب؟ کہ جب تم ایمان اور اچھے اعمال کے صحیح معیار پر آ جاؤ گے تو جو دنیا میں پہلا انعام دوں گا، جو پہلا پروٹوکول دوں گا وہ کیا ہے؟ ودا. تمہارے دل میں دوسرے کی محبت پیدا کر دوں گا، ہمدردی پیدا کروں گا، خیرخواہی پیدا کروں گا، احساس پیدا کروں گا. پھر تم مغرب میں ہوگا، بھائی وہ مشرق میں ہوگا، اسے کندھا چبھے گا، احساس کے مغرب میں ہوگا. اس وقت تک تمہیں سکون کی نیند نہیں آئے گی، تو آرام نہیں کر سکے گا، تیرے اندر لقمہ نہیں جائے گا، تو غسل نہیں کرے گا، تو جناب تجھے کی کام کرنے کو دل نہیں کرے گا جب تک اس کے غم کو دور نہ کرنی، جب تک غم اس کی پریشانی مصیبت
دور نہ ہو جائے. لیکن دوستو آپ نے بھی گھر جا کر تنہائی میں سوچنا ہے کہ کیا یہ ہمارے اندر چیز پیدا ہوگی؟ اگر نہیں ہے تو پھر یوں سمجھو کہ ہم ایمان میں بھی کمزور ہیں, اچھے اعمال میں بھی کمزور ہیں. یہ نہ ہو کہ میرا ماما شیر رکھا جی, میں بڑا کمال ہے جی, میں نے داڑھی رکھ لی ہے جی, میں جمعہ پڑھا رہا ہوں جو, میں دیر رات بچے پڑھا رہا ہوں جی, میں دیر رات ابابین اور تہجد و اشراق پڑھ رہا ہوں جی, میں بڑی نیکی کر رہا ہوں. اب محترم چھوڑ اس نیکی کو, تو نیکی بڑی کرنا ہے. مسائل تیرا بھوکا مرنا ہے اور تو کہتا میں نیکی کر رہا ہوں. مشکات سے اٹھا کے دیکھو حدیث پاک میں کیا آتا ہے. اگر تو ساری رات عبادت کرے, ہمسایہ بھوکا ہو, تو آقا علیہ السلام نے تیری عبادت رتی بھر بھی قبول نہیں. رب کو تیری عبادت سے غرض نہیں دوست. اے میرے بھائی, تیری عبادت سے غرض نہیں ہے رب کو. اگر پوری کائنات کے اربوں خربوں کائناتیں, اربوں خربوں جہان, اس میں مخلوق ہے, رب کا کوئی ذکر نہ کرے, رب کی ربوبیت میں, اس کی خدایت میں, اس کے اعلیٰ ہونے میں, اس کے اعلیٰ مقام میں, اس کی ربوبیت میں رتی بھر بھی فرق نہیں آئے گا. وہ اعلیٰ ہے, اعلیٰ ہی رہے گا. وہ عظیم ہے, وہ عظیم رہے گا. اگر کرتا ہے تو فائدہ تیرا ہے, نہیں کرتا تو نقصان بھی تیرا ہے. اب آپ نے میرے بعد میں جھانکنا ہے, گھر میں جا کر اور دیکھنا ہے, اور میں بھی دیکھوں گا کہ ہمارے دل میں ایک دوسرے کی محبت کتنی ہے. ایک بندہ رشوت لے رہا ہے, اس کے دل میں محبت ہے؟ بولو نا, یا میں تمہاری بات کر رہا ہوں. نہیں, تم رشوت لیتے ہو تو پھر پریشان کیوں؟ ایک بندہ رشوت لے رہا ہے, کس سے لے رہا ہے؟ مسلمان سے. سود, بے ایمانی, فراڈ, لوٹ مار, دھوکہ بازی, ڈاکو, چوری, ملاوٹ, کیسے غصہ پیدا ہو جائے؟ تو کہ میں جمعہ پڑھ کے جائے, میں بڑا کارنامہ کیا ہے. جمعہ پڑھ کے جا, پھر کسی کی تجھے توڑی لگے, تجھے تکلیف پہنچے, پھر تیرے ماتھے پہ ملال نہ آئے, ماتھے پہ بال نہ آئے, تو کہ جا کوئی بات نہیں یاد, تیری کوڑی مجھے لگ گئی ہے, مجھے تکلیف پہنچی ہے, کوئی بات نہیں یاد, کوئی بات نہیں, تو نے معاف کر دیا, تو راضی ہو گیا ہے, تکلیف بڑی پہنچی ہے, یوں سمجھ کے تیرا جمعہ قبول ہو گیا, تیرا جمعہ قبول ہو گیا. تو اگر ہمارے دل میں خیر خواہی نہیں پیدا ہوئی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ کی بات کر رہا تھا, بڑی قابل توجہ بات ہے. ملاقات نہ ہوئی, ساری رات بیت گئی, اور فجر کی, میں ابھی بتایا تھا, فجر کی اذان شروع ہو گئی, تو دل پہ چوٹ لگی, تیر لگا, بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بس قبول ہو گیا نا. اس نے کہا یار میں کسی کے لیے ساری رات انتظار کیا ہے, انتظار میں رہا ہوں, ملاقات نہیں ہوئی. اگر یہ انتظار میں رب کی ذات کا کر لیتا, رب کی یاد میں کم ہو جاتا, تو میں بلید کو پر فیض ہو جاتا. سچی توبہ کی, جملے پہ غور کرنا, سچی توبہ کی, اس کو توبہ النصوحہ کہتے ہیں. سچی توبہ, دل کی گہرائیوں سے توبہ کی. اور اگلا جملہ سننے والا ہے, آپ نے ارادہ کیا کہ چلو آؤ اہل علم کی مجلس میں جاتے ہیں, علماء کی مجلس میں جاتے ہیں, علم سیکھتے ہیں. تو جب بستی سے نکلے, آگے ایک درویش جا رہے تھے, بزرگ جا رہے تھے, اس کے ساتھ مل گئے. اب دونوں اکٹھے جا رہے ہیں, دونوں اکٹھے جا رہے ہیں. اوپر بادل سایہ کر رہا, اوپر بادل. آپ جملے پہ غور کریں, وہ جملہ میرے پاس صحیح نہیں ہوگا, لیکن کل کو تو بیان ہو جائے گا نا. اوپر بادل سایہ کیا ہوا ہے, کیا کیا ہوا ہے؟ بادل نے سایہ کیا ہوا ہے, اور شدید گرمی ہے, شدید دھوپ ہے, اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے. اب حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ السلام سمجھ رہے کہ میرے ساتھ بزرگ جا رہے ہیں, یہ ان کی برکت ہے. کیا سمجھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بزرگ جا رہے ہیں, میرے ساتھ شیخ جا رہے ہیں, برکت ساری ان کی ہے کہ ان کی وجہ سے میرے اوپر بھی سایہ ہے. اور جو بزرگ جا رہے ہیں انہوں نے سمجھا کہ بس انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا, انہوں نے بھی اپنے آپ کو سمجھا. لیکن جب وہاں سے راستے مختلف ہونے لگے, راستے جدا ہونے لگے, علیحدہ علیحدہ ہونے لگے, تو وہ جو بادل تھا وہ عبداللہ بن مبارک کے سر پر تھا, اور شیخ خالی رہ گئے, وہ خالی رہ گئے. اب وہ بزرگوں سے پوچھتے ہیں کہ اے نوجوان, یہ بتا تو نے نیکی کیا کی ہے, یہ بتا تیرا عمل کیا ہے. اس نے کہا بزرگوں میرا عمل کوئی نہیں ہے, میری تو ساری زندگی پتہ نہیں کیسی گزری ہے, پر ہاں آج کی رات میرے دل پہ تیر لگا ہے, اس تیر نے سارا کام کر دیا ہے کہ میں نے سچی توبہ کی ہے, اور اہل علم کی مجلس میں جا رہا ہوں, علماء کی مجلس میں جا رہا ہوں کہ وہاں سے کچھ علم سیکھوں, قرآن
کیا ہے, ابھی تو جا رہا ہے, پڑھا نہیں ہے, بیٹھے نہیں, ملاقات نہیں ہوئی, صحبت میں نہیں بیٹھے, کوئی حرف نہیں پڑھا, ابھی تو سچی توبہ کی ہے جس کے لیے وہ جس گناہ میں مبتلا تھے, توبہ کی, ارادہ کیا, ابھی تو جا رہے ہیں. اگر سچی توبہ کرے, سچی توبہ تنسو اور ارادہ کرے تو دنیا میں دنیا کی گرمی کا احساس نہ ہو, اوپر بادل سایہ کرے, تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے کیسے محفوظ فرمائے, کس طرح اتنے پہ قرض فرمائے. اور اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے, سننے والی ہے. کتنے ایک ایک وقت میں کتنے شاگرد پڑھتے جن کے پاس, پھر انہیں حاصل کیا, پھر وقت کے امام بنے, وقت کے 40,000 10 15 200 2 4 5 ہزار نہیں, 40,000 بڑے بڑے ہائی لیول کے شاگرد ایک وقت میں آپ سے 10 سے حدیث کا سبق لیتے ہیں. کتنا تھوڑے, وہ جو 40,000 پڑھنے والے تھے ان کے دل میں ذوق تھا نا, آخرت کا فکر تھا نا. تیرے میرے دل میں قرآن پڑھنے کا فکر نہیں پیدا ہوگا. جو ہمیں سے کتنے ہمیں سے قرآن پڑھے شروع کر دیا ہم نہیں, جو ہمارے اندر جو قرآن ایسا جو ہمارے اندر بیٹھے جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے شروع کیا ہوا, بس کمانے اور کھانے پہ لگے ہوئے. تمہیں احساس نہیں ہو رہا کہ ہمیں قبر میں جانا, نبی پاک سے ملاقات ہونی. اگر چاہتے نبی پاک نے فرمایا قرآن کا نہیں پڑھا, رب کا کلام کیوں نہیں پڑھا, تو کیا جواب دیں گے محترم. اور ہر کسی کا ہمیں شرم نہیں آتی, قرآن پڑھنے میں شرم آتی ہے. حضرات میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, قرآن اگر نہیں پڑھے شروع کر دیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن شروع کرے پوری زندگی لگا رہے, نہ پڑھ سکے, قبر میں فرشتے کی ڈیوٹی لگے گی, اسے قرآن خوب پڑھائے گا. قرآن قیامت کو کاریوں والی سب کے اندر کھڑا ہوگا. یا نبی پاک کا فرمان تو سنو. اور الحمدللہ میں رات آیا تھا, ہمارے امام پاک بھی کہیں گئے ہوئے تھے, میاں صاحب کسی کام میں مبتلا تھے, اور جناب میں بڑی تیزی کے ساتھ آیا, کہیں دور سے آیا, کیونکہ جملہ کلاس ہوتی ہے ہمارے قرآن مجید کی. کچھ نے بھائی بلاس سے کہ ہم 8 بندے تھے, میں نے کہا کلاس لگاؤ. ہم نے دربار عالیہ صبح کلاس لگانی ہے, اور رات خوبصورت قرآن کا بھی سبق ہوا, قاعدے کا بھی ہوا, نماز کا ہوا, اور اس کے بعد الحمدللہ ہم نے پریکٹیکل بھی کیا. اور جتنا رات ہم نے پڑھا ہے, میں نے اتنا سکون تو پہلے کبھی نہیں آیا جتنا رات آیا. میں نے کہا کسی کو نہیں پتا اس کلاس کا درجہ آپ کی بارگاہ میں کتنا ہے. جب بندہ رب کا کلام سیکھ رہا ہو تو پھر رب سے پوچھ کہ اس وقت رب کی نگاہ میں تیرا مقام کیا ہے. تو اس سے بڑا کوئی امیر کائنات میں نہیں ہے کہ کلام تو رب کا سیکھ رہا ہے. جمعرات کو کلاس اختیار کرنے کے بعد, اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جس کلاس میں ہر مرد آتا رہے 1 گھنٹے کے لیے, وہ دن دور نہیں ہے. نماز جنازہ پڑھنا کیا, وہ پڑھانے کے قابل نہ ہو جائے تو بس ذمہ دار, وہ نماز جنازہ پڑھائے گا, وہ امامت کروائے گا, اس مسائل یاد ہو جائیں گے, پر قطرے قطرے سے دریا بھر جاتا ہے. 40,000 شاگرد حدیث درس حدیث پڑھ رہا, اور ہم قرآن بھی نہیں پڑھتے, یا قرآن کا نزدیک نہیں کر رہے. دوستوں جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے بزرگ ہو گئے ہیں, باپے ہو گئے, پوتروں والے ہو گئے, نماز والے ہوں گے, احساس پیدا کرو, احساس پیدا کرو ہمارے اندر کہ ہم نے قبر میں جانا ہے, سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو, کیا جواب دیں گے.